سب سے عالی خاندان اور عالی نسب ہوں. آپ نے فرمایا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. 2 ذبیح. اسماعیل ذبیح تو سنا نا آپ؟ حضرت اسماعیل کو کے نیچے سے نکالا گیا. یہ تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, یہ تو مشہور واقعہ ہے. ہر قربانی پر وہ واقعہ فاضح ہو جاتا ہے. سارے علماء خطیب حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں, وہ تو آپ کو معلوم ہے. ایک بات میں آج سنا رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے دوستوں کو معلوم نہ ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب, انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. منت مانی. بیت اللہ کا کنواں بند ہو گیا تھا. جب عبد المطلب سردار بنے تو ان کو خواب آیا. 300 سال سے کنواں بند تھا, بنو جرہم نے بند کر دیا تھا کہ پاک پانی نکالو. 3 دن خواب آتا رہا, پاک پانی نکالو, پاک پانی نکالو, پاک پانی نکالو. خواب ختم ہو جاتا تھا. تیسرے دن خواب میں انہوں نے پوچھا ہے کتنے؟ کہ صبح تم حرم میں بیٹھنا, ایک کوا ایک جگہ ٹھونگ مارے گا, بس وہاں کھدائی کرنی. تو عبد المطلب صبح جا کے بیٹھ گئے. کوا آیا, ٹک 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 اڑ گیا. تو انہوں نے قریش کو جمع کر کے کہا یہاں وہ ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے, آؤ کھو دیں. کہا بھائی ساڑھے کو پتھر نہیں بننے جان دے, 300 سال گل مک مکا گئے, پانی مک مکا گیا, کتوں آمنا ہے؟ مطلب میں تو کروں گا. ان کے بیٹے تھے حارث, اس کو لے کر شروع کیا. تھک گئے باپ بیٹا, پتھر توڑنے کوئی آسان کام تھا. کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار نہیں جس کی اولاد نہ ہو. ایک ہی بیٹا تھا اس وقت. اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں. وہ اللہ نے 10 کے 12 دے دی, 15 کئی شادیوں سے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. کبھی میں نے منت مانی تھی کہ ایک کو ذبح کروں گا, تم تیار ہو؟ آج کی اولاد باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ اسلام کی روشنی نہیں ہے. اور بیٹوں نے کہا کہ ہاتھ رکھو گے ذبح ہونے کو تیار. ذبح ہونے کو کہنا نہیں, میں انصاف کروں گا, میں پرچی ڈالوں گا. تو سب کے نام لے کر جو پرچی ڈالی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے, ہمارے نبی کے والد. اچھا, حضرت عبداللہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ پسند, محبوب, لیکن سرداری آن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. چل. تو مکے میں شور مچ گیا کہ یہ تو نہیں ہوگا, یہ ظلم تو نہیں ہوگا. تو ایک عرب سردار تھا, اس کا ایمان تو نصیب ہوا بعد میں, عاص بن وائل. اس نے کہا عبد المطلب یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے, اولاد ذبح کر, اپنی منت کا کفارہ کر, اولاد نہیں ذبح ہوگی. عبد المطلب فرمانے لگے میں سردار ہوں, مجھے اپنے کو پانی دینا ہے. آس نے کہا کہ میں کہڑے کوئی کمی ہے, میں بھی سردار ہوں, میں یہ نہیں ہونے دوں گا. لہذا میں سارا مکہ ایک طرف, اکیلے عبد المطلب ایک طرف. تو اچھا بھائی, قطبہ کاہن جو فیصلہ کرے گی. اس زمانے میں پنچایتیں تھیں جس میں بعض شوبدباز جادوگر قسم کے لوگ ہوتے تھے, عورتیں بھی مرد بھی. وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے. تو ساری پریں وہاں پہنچ گئے. تو اس نے کہا تمہارے یہاں جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ اس کا معاوضہ ہے. اچھا آپ لوگ ایسا کرو, ایک پرچی پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ, پھر کوڑا ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو, اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے جاؤ. جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو جتنے اونٹ اس پر لکھے ہوں اتنے ذبح کر دو, عبداللہ کو چھوڑ دو. ایک گل سارے انہوں سمجھ آ گئی. یہ سارے واپس آئے. عبد المطلب نے اپنے اونٹ کھڑے کر دیے ایک طرف, سورا مکہ اکٹھا. تو پرچی ڈالی عبداللہ, 10 اونٹ اٹھائی تو عبداللہ نکلا. تو انہوں نے 10 اونٹ تو پہلے ایک طرف کھڑے کیے ہوئے تھے, تو انہوں نے 20 ادھر کھڑے کر دیے اور یہاں لکھا 20 اونٹ عبداللہ. پرچی ڈالی تو پھر نکلا عبداللہ. تو انہوں نے مٹا کے 30 اور ادھر 10 اونٹ اور جمع کر دی.
پھر پرچی ڈالی عبداللہ، پھر 40 کر دیا، پھر وہ قرآ ڈالا، پھر عبداللہ تو 50 کر دی۔ اب سب کے دل اوپر کو جا، سارے پریشان کہ عبداللہ نکل گیا، خیر ہو انشاءاللہ۔ پھر پرچیاں ڈالی عبداللہ تو 50 کر دی، پھر پرچی ڈالی عبداللہ 60 کر دیا، پھر پرچی ڈالی عبداللہ 70 کر دیا، پھر پرچی ڈالی عبداللہ تو 80 کر دیا، پھر پرچی ڈالی عبداللہ 90 کر دی، پھر پرچی ڈالی عبداللہ 100 کر دی۔ اب 100 اونٹ اور عبداللہ، اب جو پرچی ڈالی تو عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ کی پرچی نکل آئی۔ تو قریش نے نعرہ مارا، بھی کم بن گیا بس۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے نہیں ہو سکتا ہے اتفاق سے ہو، میں ایک دفعہ اور کروں گا۔ دوبارہ پھر اٹھائی تو 100 اونٹ، کہنے کہ ہوں ٹھیک ہے نہیں ایک باری اور کرنا۔ پھر تیسری دفعہ پرچی ڈالی تو نکلا 100 اونٹ۔ تو عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے نیچے خود ذبح کیے، تقسیم کیے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اللہ نے آزادی دی۔ اچھا، آپ جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا تھا، نور چمکتا تھا۔ 2 واقعے ہوئے عجیب۔ حضرت ہاشم عبد المطلب کے والد، یہ میں انفسکم کی شرح کر رہا ہوں کہ سب سے عالی خاندان ہے میرے اور آپ کے نبی کا۔ وہ گئے مدینے، اسی سفر میں آگے ان کا انتقال بھی ہو گیا، 32 سال عمر تھی۔ تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو ان کو دعوت دی کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو۔ تو وہ کہنے لگے کہ عزت دار شریف ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہاں انہوں نے شادی کی کہ ایک عورت سے، سلمہ بنو نجار۔ شادی کے 2-3 دن بعد بازار سے گزرے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو اس کو روک کر فرمانے لگے تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی تو شادی کر لو۔ تو اس نے آپ کے ماتھے کو ایسے دیکھا، کہنے لگی ہاشم میں بھی عزت دار ہوں، کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور نظر آیا تھا تو میرے جی میں آیا کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، یہ یہود جو تھے نا، یہودی وہ عالم تھے کتابوں کی، وہ سمجھتے تھے۔ تو ایک یہودی عورت کی نظر پڑی تو کہنے لگے عبداللہ 100 اونٹ تیری جان بچانے کے لیے ذبح ہوئے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں۔ 100 اونٹ عورت کہہ رہی، ایک رات میرے ساتھ گزار 100 اونٹ دوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے دادے والی بات، میں بیوی میں عزت دار ہوں، سردار ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ حضرت آمنہ سے وہ عورت بازار میں مل گئی، پھر آپ نے دادے والی بات کہی کہ تو مجھے گناہ کا کیوں کہتی ہے، شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے بھی ایسے دیکھا، کہنے لگی عبداللہ کیا سمجھتے ہو، میں بازاری طوائف نہیں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نبی کا نور دیکھا تھا، آخری نبی کا نور تھا، وہ تو آمنہ لے گیا، مجھے تیری کیا ضرورت ہے؟